فلم بنا رہے ہو؟ جی جناب. کیا اس میں سے کچھ کاٹا جا سکتا ہے؟ جی جہاں سے آپ کو مناسب نہ لگے وہاں سے کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اٹھارہ سو 99 کی گرمیاں تھیں. اعلیٰ صبح کا وقت تھا جب علی اکبر کے گھر کا دروازہ کھٹکا. سید نے دروازہ کھولا. ایک پریشان حال طالب علم کا چہرہ دیکھ کر حیران ہوئے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اتنی صبح صرف ایک بات پوچھنے آیا ہے، کیا آپ کی بیوی کو حمل ہے، ان کی حیرت میں اضافہ ہو گیا. اس دن خوئی شہر کے ایک ممتاز عالم دین کے دروازے پر اس طالب علم نے اپنا خواب سنایا. خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تاکید کی تھی کہ سید علی اکبر سے کہو تمہاری بیوی حمل سے ہے اور اس کا بچہ لڑکا ہے. اس کا نام سید ابو القاسم رکھنا. کچھ ہی دنوں بعد اسی سال 19 نومبر کے دن وہ بچہ دنیا میں آیا اور اس کا نام سید ابو القاسم رکھا گیا. جی ہاں، میں کچھ کہنے سے پہلے آپ کو ایک مزاحیہ بات سناتا ہوں. مرحوم آغا نے بتایا کہ میں نے 6 سال تک خوئی میں تعلیم حاصل کی. ہر سال میں اپنی جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کیا کرتا تھا. سارے اکٹھے ہو کر مجھے انعام دیا کرتے تھے. ہم نے پوچھا اس انعام میں کیا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں ایک کاغذ میں کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا. بتاتے تھے کہ ہمارا ایک روسی استاد تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب روسی لوگ بآسانی ایران آمد و رفت کرتے تھے. وہ آقا کی ذہانت سے بہت خوش تھا. وہ اصرار کر رہا تھا کہ میں آپ کو روس لے جاؤں گا. اس نے بہت کوشش بھی کی، لیکن میں راضی تھا اور نہ ہی میرے والد صاحب نے اجازت دی. ہم آقا سے مزاحیہ انداز سے پوچھتے تھے کہ اگر آپ اس وقت چلے جاتے تو آج آپ کمیونسٹ کے ممتاز لوگوں میں شمار ہوتے. آقا جواب میں کہتے، الحمدللہ آج میں اسلام کے ممتاز لوگوں میں شمار ہوتا ہوں. سید ابو القاسم کے لیے ہر چیز اس دن بدل گئی جب ایک مشروطہ خواہ نے خوئی شہر کے مشہور و معروف عالم دین مرزا ابراہیم کو ان کے گھر کے صحن میں گولی مار کر شہید کر دیا. ان دنوں مشروطہ خواہوں اور قاجاری آمروں کے حمایتیوں کے درمیان تنازعات عروج پر تھے. انتہا پسند مشروطی لوگ حکومت سے شکست کھانے کے بعد خوئی شہر میں داخل ہو گئے اور جو کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے. جب سید ابو القاسم کے والد نے لوگوں کے درمیان پائے جانے والے خوف و ہراس کے دوران مرزا کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کیا تو ان کے لیے پیغام بھیجا گیا کہ ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے. اسی بنا پر سید ابو القاسم کے والد نے نجف اشرف چلے جانے کا ارادہ کیا. 2 سال بعد سید ابو القاسم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا. صرف 13 سال یا کچھ زیادہ کے ہوں گے جب نجف اشرف پہنچے. پہلی عالمی جنگ میں شدت آ چکی تھی. انگریزوں کے حملوں سے نجف میں سخت قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی.
ان دنوں میں سید ابو القاسم کے والد کو سید کاظم یزدی کی جانب سے حوزہ علمیہ میں رقم اور غذا تقسیم کرنے پر مامور کیا گیا تھا۔ والد نے سید کے مدرسے میں انہیں ایک کمرہ دلوا دیا اور انہوں نے اپنے والد صاحب کی سرپرستی میں تعلیمی سلسلہ شروع کر دیا۔ البتہ پڑھائی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ہر روز شہر کے کسی علاقے پر انگریزوں کے حملوں کی بنا پر کچھ درسوں کی چھٹی ہو جایا کرتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ نوجوان سید ابو القاسم کی قسمت میں آرام و سکون نہیں لکھا۔ نجف اشرف میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں آقائے خوئی سید کاظم سے ملاقات کرتے ہیں۔ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ بہت پیچیدہ فقہی سوال تھا۔ سید کچھ غور کرنے کے بعد انہیں جواب دیتے ہیں۔ آقائے خوئی سید یزدی سے کہتے ہیں، آپ نے اپنی کتاب عروۃ الوثقیٰ میں اس کے برخلاف جواب دیا ہے، یعنی ابھی جو آپ نے مجھے جواب دیا وہاں اس کا الٹ اور اس سے ہٹ کر جواب دیا گیا ہے۔ سید نے کچھ غور کیا اور پھر کہا، نہیں، جواب یہی ہے، اور عروہ میں بھی جواب یہی لکھا گیا تھا۔ لیکن جب سید گھر پہنچے تو ان کا ذہن اسی پیچیدہ فقہی سوال میں الجھا ہوا تھا۔ سید نے عروہ کتاب میں دیکھا تو معلوم ہوا وہ نوجوان ٹھیک کہہ رہا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ نوجوان آقا خوئی تھے۔ آقائے خوئی کے والد سید کاظم کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ سید نے یہی بات ان کے والد سے ذکر کی اور نصیحت کرتے ہوئے کہا، اس نوجوان نے اتنی کم عمری میں ایک علمی سوال سے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اور یہ چیز اس کی فوق العادہ ذہانت اور باشعور ہونے کی علامت ہے۔ اس کا مستقبل بہت روشن اور شاندار ہوگا، لہٰذا اس کی تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ اس دور میں وہ ایک مثالی اور مکمل نجفی طالب علم بن چکے تھے۔ جب بھی درس میں پہنچتے سب کہتے، فاضل آ گئے ہیں۔ اس آخری نسل کے طالب علم کا شہرہ اس قدر عام ہوا کہ جب بھی ایران سے کوئی جوان دینی تعلیم کی خاطر نجف کا ارادہ کرتا تو بزرگوں سے یہ جملہ سنتا، اگر تم نجف جانا چاہتے ہو تو سید ابو القاسم کی طرح علم حاصل کرنے میں کوشش اور زحمت کرو۔ کمال کی ذہانت، تخلیقی صلاحیت اور مضبوط حافظہ جیسی خداداد خصوصیات سے بھرپور استفادہ نیز مسلسل اور انتھک محنت باعث بنی کہ علمی رشد و کمال کی سیڑھیاں برق رفتاری کے ساتھ طے کریں اور عالم جوانی میں درجہ اجتہاد تک پہنچ جائیں۔ ان زحمتوں کوششوں کا نتیجہ جلد آ گیا اور صرف 28 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے درجہ اجتہاد کا پہلا اجازت نامہ حوزہ علمیہ نجف اشرف سے عظیم المرتبت استاد آیت اللہ شیخ محمد حسین غروی اصفہانی المعروف کمپانی سے حاصل کیا، اور 35 سال کی عمر تک درجہ اجتہاد اور نقل حدیث و روایات کے 14 اجازت نامے حوزہ علمیہ نجف اشرف کے بڑے اساتذہ سے حاصل کر لیے۔ جوانی کے عالم میں ہی جب انہوں نے حصول علم دین کا سلسلہ شروع کیا، اسی وقت سے آپ نے پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے نجف اشرف میں 70 سال سے زائد عرصہ تدریس کی ہے۔ جب آقائے خوئی عربی زبان میں درس کہا کرتے تھے تو ان کی عربی آقائے حکیم کی عربی سے بہتر تھی۔ آقائے حکیم محاوراتی اور علاقائی عربی میں بات کیا کرتے تھے، لیکن جناب خوئی کی عربی بہت فصیح اور شائستہ تھی۔ ایرانی طالب علموں کو علاقائی لہجہ سمجھ نہیں آتا تھا، جس وجہ سے ان کے لیے آقائے حکیم کا درس بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن یہی لوگ آقائے خوئی کے درس میں شروع سے آخر تک خوب استفادہ کرتے تھے۔ کچھ بزرگ اساتذہ کی خواہش تھی کہ ان کے درس سے مستفیض ہوں۔
لیکن علمی مقام ان کا سامنا کرنے میں مانع تھا، کیونکہ وہ خود بھی معاشرے کے ممتاز لوگ تھے۔ لہذا آقائے خوئی جہاں درس کہتے تھے، وہاں سید کاظم یزدی رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ تھا۔ یہ حضرات اس مقبرے میں جا کر بیٹھ جاتے اور آقائے خوئی کا سارا درس سنتے۔ اس طرح وہ آقائے خوئی کا درس بھی سن لیتے اور سامنا بھی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے لیے یہ درس اس قدر اہم تھا۔ آقائے خوئی نہایت خوش بیان تھے۔ ایک چھوٹی سی بات کو علمی طور پر آسمان تک لے جاتے اور پھر کسی علمی دلیل کے ساتھ ایک ہی مرتبہ میں سب کچھ ختم کر دیتے۔ خوئی کو آقائے خوئی ان کے انداز بیان نے بنایا۔ ان کی عمدہ طرز بیان اور علمیت نے انہیں بلند علمی مقام تک پہنچایا۔ ہر وہ درس جسے آیت اللہ خوئی نے کہا سلیس اور منظم تھا۔ جب کوئی طالب علم سنتا تو آسانی کے ساتھ تمام مطالب سمجھ سکتا تھا، بہت اطمینان کے ساتھ اس پر اپنے نوٹس لکھ لیتا تھا۔ یہ ساری باتیں آیت اللہ خوئی کے درس کے ساتھ مخصوص تھیں۔ ان کی کلاسیں حرم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مسجد خضرہ میں ہوا کرتی تھیں، اور ان کا درس 20 سے 30 منٹ سے زیادہ طویل نہیں ہوتا تھا۔ آپ کا درس کچھ اچھے رسم و رواج بھی رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر ہمیشہ ہر درس سے پہلے اپنے استاد کے لیے فاتحہ پڑھتے، یا درس کے بعد جب مسجد خضرہ سے باہر جا رہے ہوتے تو صحن کے درمیان زمین پر بیٹھ جاتے۔ طالب علم ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے اور وہ طالب علموں کی باتیں سنتے۔ طلبہ کے ساتھ رسم رفاقت نبھانا حوزہ علمیہ نجف کی قابل تحسین قدیمی رسم تھی۔ سید ابو القاسم کی شوخ طبیعت نے اس رفاقت کو 4 چاند لگا رکھے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ وہ ہمارے گھر مہمان بنے۔ انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں ابھی نہیں جاؤں گا، میں یہیں سو جاؤں گا، پھر اٹھ کر مسجد جاؤں گا، نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہیں درس کہوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سو گئے۔ میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو گیا، جس وجہ سے انہیں جگانے میں مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ میں کمرے میں گیا اور انہیں جگایا تو کہنے لگے اوہو، آپ نے مجھے بہت دیر سے جگایا ہے، ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے معذرت چاہی اور کہا میں کچھ کاموں میں مشغول ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا اچھا تو وہ عقائد سید علی شہروردی کی کتاب لاؤ۔ میں کتاب لایا، آقا کو دی۔ آپ نے کتاب لی، اس پر نگاہ کی اور کہا میرے لیے چائے لے آؤ۔ میں چائے لایا۔ میں نے دیکھا ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ کتاب جو مجھ سے منگوائی تھی اسے زمین پر رکھ دیا۔ میں نے پوچھا جناب استاد، کیا آپ اتنا ہی مطالعہ کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں، میں ان مطالب کو پکا چکا ہوں، ابھی صرف انہیں گرم کر رہا تھا۔ ایک مختصر وقت کے لیے انہوں نے تفسیر کا درس بھی کہا، وہ بھی جب انہوں نے محسوس کیا کہ نجف کا عظیم حوزہ علمیہ فقہ و اصول کا شعبہ بن کر رہ گیا ہے اور دوسرے موضوعات کی کوئی خبر نہیں۔ اس کلاس کا نتیجہ کتاب البیان فی تفسیر القرآن کی صورت میں سامنے آیا۔ اس کتاب میں علوم قرآن کا موضوع تفصیلی طور پر اور وسیع انداز سے بیان ہوا ہے، لیکن تفسیر کے اعتبار سے صرف سورۃ حمد کی تفسیر پر اکتفا کیا گیا ہے۔ تفسیر کے موضوع پر اسی کتاب البیان میں انہوں نے قرآن سے متعلق تمام عناوین کا احاطہ کیا ہے۔ آیت اللہ خوئی نے اس کتاب میں ثابت کیا کہ اگر قرآن میں ناسخ و منسوخ کی بات کریں تو وہ صرف ایک آیت ہے، اگر نسخ ہو تو ایک ہی آیت ہے، زیادہ نہیں۔ سید عادل عربی آج کل حوزہ علمیہ قم میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب بتاتے تھے آیت اللہ خوئی نے کہا کہ سورۃ روم کی ابتدائی آیات سے معلوم ہوتا ہے فلسطین سادات کی نسل میں سے کسی کے ہاتھوں آزاد ہوگا۔ پھر میں نے چند مرتبہ سید عادل سے پوچھا کیا انہوں نے نہیں بتایا کہ کس طرح آیات سے انہوں نے یہ مطلب استنباط کیا ہے؟ کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا اس بارے میں خود آپ کی کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کسی نتیجے تک میں نہیں پہنچ پا رہا کہ ان آیات سے آیت اللہ خوئی نے یہ مطلب کس طرح استنباط کیا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ عجیب بات ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا آقا آپ نے تفسیر کا درس کیوں جاری نہیں رکھا؟ کہتے ہیں اس کے لیے 30 سال کا عرصہ درکار ہے اور عمر کے اس حصے میں تفسیر کا سلسلہ جاری نہیں رکھنا چاہتا۔
لیکن اس کے بعد انہوں نے 26 سال معجم کے لیے صرف کر دیے۔ آپ تصور کریں کہ 72 سال کی عمر میں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب ہم ہر کام سے ریٹائر ہو گئے ہیں، بس ہے اب ہم آرام کریں گے، لیکن انہوں نے 72 سال کی عمر میں معجم الارجال لکھنا شروع کی اور کامیابی کے ساتھ اسے مکمل کیا۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت جلدی 10 20 بلکہ سینکڑوں سے بھی تجاوز کر گئی، یہاں تک کہ حوزہ علمیہ کے اکثر ممتاز علماء اور مراجع تقلید بھی خود کو حضرت آیت اللہ کے شاگردوں میں شمار کرنے لگے تھے۔ اسی بنا پر آیت اللہ خوئی کے شاگردوں کی تعداد کو صرف خدا ہی جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ طلبہ کی پرورش اور ان کا خیال رکھنے والے تھے۔ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں اور دیکھیں کہ وہاں تشیع کے آثار پائے جاتے ہیں، عراق، شام، افغانستان، پاکستان یا افریقہ، کہیں بھی چلے جائیں اور وہاں کسی عالم دین سے آپ کی ملاقات ہو تو ضرور آپ کو یہ جان کر حیرت اور مسرت ہوگی کہ اس نے بھی آیت اللہ خوئی کی شاگردی اختیار کی ہے۔ حوزہ علمیہ نجف کی اکثر ممتاز علمی شخصیات جن کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ آئندہ کے مراجع ہوں گے، انہی کے پروردہ اور انہی کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ طلباء پر خصوصی عنایت تھی ان کی، مواقع فراہم کرتے تھے اور طلباء کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف منصوبے بناتے رہتے تھے، یعنی تشاہ کے دوسرے مسائل سے زیادہ ان کا سارا ہم و غم طلباء تھے۔ ہمارے موجودہ مراجع نظام میں اکثر آیت اللہ خوئی کے شاگرد ہیں۔ آج کے مرجع تقلید جب چاہیں کہ ممبر پر جائیں اور کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد جب وہ درس خارج شروع کریں تو جب تک وہ آیت اللہ خوئی کی تحریر کرتا کتابوں کو نہ پڑھ چکے ہوں وہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ میرے ذہن میں ابھی کوئی ایسی مرجع تقلید نہیں ہے کہ جنہوں نے آیت اللہ خوئی جتنے شاگرد تربیت کیے ہوں۔ حضرت خوئی کی بہت عظمت ہے، یعنی اگر میں ابھی ان کے شاگردوں میں سے ایسے افراد کو شمار کرنا شروع کروں جو مقام مرجعیت تک پہنچے ہیں، 100 سے زیادہ ہوں گے۔ کیا آپ کسی ایسے مرجع کو جانتے ہیں جنہوں نے اتنے شاگرد تربیت کیے ہوں اور ان میں سے 100 چھوڑیں صرف 10 شاگرد مرجع تقلید کے منصب تک پہنچے ہوں؟ جی ہاں، مرجع تقلید۔ میں اور سید باقر ہر روز درس میں قریب قریب بیٹھا کرتے تھے۔ سید باقر معمولاً سوال پوچھا کرتے تھے۔ آیت اللہ خوئی فرماتے، یہ سوالات اور اعتراضات جو آپ کر رہے ہو انہیں لکھو اور مجھے دے دو۔ سید باقر ایک ہاتھ کے اندازے جتنے کاغذ پر لکھ کر آقائے خوئی کو دے دیتے۔ آقائے خوئی اسے اپنی اینک کی ڈبیا میں رکھ لیتے، دوسرے دن اسے ہمراہ لاتے اور ایک ایک سوال کا جواب دیتے، پھر کسی اعتراض کو قبول کرتے ہوئے کہتے، آپ کے اس اعتراض کو میں قبول کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے کتاب لکھا کہ میں جب نجف گیا میں نے آقا سے ایک سوال کیا۔ بظاہر میں کوئی لائق طالب علم نہیں تھا، میں نے آقا پر ایک علمی اعتراض کیا۔ آقا نے جواب میں کہا، آپ فلاں صاحب کے پاس چلے جائیں اور اس مسئلے پر ان سے بات کریں۔ جس نے سوال کیا تھا وہ حتیٰ کہ اتنا بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا سوال درس سے متعلق ہے یا نہیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آقائے خوئی کو دیکھا ہے، انہیں شاگردوں کی پرواہ نہیں تھی، جبکہ اس کے برخلاف جس قدر شاگرد آقائے خوئی کے ہیں کسی دوسری شخصیت کے نہیں۔ شاگردوں کے اعتبار سے تو وہ کامیاب تھے۔